میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ ہے۔ سب سے پہلے ان کتابوں کا انتخاب کریں کہ جس سے نہ پڑھنے کی صورت میں ہم گناہ گار ہو رہے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے، یعنی کئی مطالعے کے لیے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں جس کو کہتے ہیں نا پریورٹی بیسس کے اوپر، کہ ایک ہوتا ہے ضروری، ایک ہوتا ہے اہم اور ضروری، جس کا سیکھنا مسلمان پر حسب حال فرض ہے۔ فرائض سے متعلق، نماز کے تلاوت سے متعلق، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ سے متعلق۔ یہاں مقصد میں آپ کو مطالعہ عرض کر رہا ہوں کہ مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ لکھ لیجئے کہ میں نے فرض علوم کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو اب یہ بھی تو ایک علم ہے نا کہ سلیکشن کرنے کا بھی تو ایک علم ہونا چاہیے نا، کہ بھئی مجھے کیسے پتہ چلے کہ مجھے سب سے پہلے نماز کی کتاب اٹھانی ہے یا روزے کی کتاب اٹھانی ہے یا حج کا مسئلہ میں معلوم کروں۔ علماء اہل سنت سے مربوط رہنے کے سوا چارہ نہیں ہے ماشاءاللہ، کہ جب تک آپ اہل علم سے مربوط نہیں رہیں گے، ظاہر آپ جب کالج یا یونیورسٹی کے اندر یا اسکول کے اندر یا کسی بھی ایسے انسٹیٹیوشن کے اندر جہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے وہیں پر بتایا جاتا ہے کہ پہلے یہ کتاب لینی ہے، پہلے یہ کتاب لینی ہے۔ آپ جب فرسٹ میں جاتے ہیں تو اس کا سلیبس آپ اپنی مرضی سے بازار میں جا کر پہلی کی کتابیں نہیں خرید لیتے، سیکنڈ کی نہیں خرید لیتے، 9 کی نہیں خرید لیتے، میٹرک کی۔ آپ اپنی مرضی سے کبھی کوئی کتابیں نہیں خریدتا۔ جو بھی خریدتا ہے وہ ایز پر لسٹ خریدتا ہے، اور لسٹ وہ ادارہ دیتا ہے جو جانتا ہے کہ اس سٹیج پر اس کو یہ پڑھنا اور یہ پڑھانا ہے۔ تو اسی طرح شریعت کے متعلق اپنی جو زندگی کا جو نصاب ہمارے ایک مسلمان کو اس کی زندگی میں جو نصاب شریعت نے دیا، کس وقت کس عمر کے سٹیج میں اور کس کیفیت میں کیا مطالعہ کرنا ہے، اس کا سلیبس آپ کو علماء اہل سنت سے لینا پڑے گا۔ یعنی اب اتنی بھی کیا دوری علماء اہل سنت سے اور اہل علم سے کہ ہم یہ بھی پوچھنے نہ جائیں۔ آپ کو فرسٹ ایئر آپ نے اپنی مرضی سے کتابیں نہیں لی تھیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ ماں باپ نے اپنی مرضی سے کتابیں نہیں لی، یہ جانتے ہیں۔ حالانکہ ماں باپ پڑھے لکھے ہیں، ماں باپ فار ایگزامپل ماں باپ گریجویٹ ہیں، بیٹا سیکنڈ کلاس میں ہے۔ آپ والدین کو بولو گے سیکنڈ کلاس کے بچے کو ذرا بازار میں جا کر سیکنڈ کلاس کی کتابیں دلا دو، نیور، ماں باپ نہیں دلا سکتے جب تک ان کے پاس اس انسٹیٹیوشن، اس ادارے سے، اس اسکول سے، اس مدرسے سے آپ کے پاس وہ پرچہ نہیں آئے گا کہ ان کو یہ کتابیں دلائیے۔ رائٹر بھی لکھ کے دیتے ہیں، ہاں رائٹر، اور بلکہ پبلشر کا بھی نام لکھ کر دیتے ہیں، یہ رائٹر ہے اور اسی کی کتاب خریدنی ہے، اور یہ اس طرح پڑھایا جائے گا، اتنے دنوں میں یہ پڑھایا جائے گا۔ وہ پھر اب ٹیچر کو پھر وہ سارا کے سارا وہ سلیبس دیا جاتا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم کے لیے اس قدر ہمارا ایک آرگنائزڈ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ اس وقت یوں لینا ہے، یہ پڑھنا ہے، اور بچے کو بھی اس وقت اسی چیز کا مطالعہ ہم نے کروانا ہے۔ اسی طرح دینی ضرورت جو ہے، جو ہماری قبر و آخرت کے لیے، ہماری دنیا کے لیے لازم اور انتہائی لازم ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے کس دن کس حالات میں کون سی کتابیں پڑھنی ہیں یہ لازم ہے کہ ہم نے مطالعہ کرنا پہلے کس چیز کا ہے۔ پریورٹی بیسس ہم بنا رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 اس پر بنا رہے ہیں، باہر شریعت، فتاوی رضویہ شریف وغیرہ۔ لیکن ان تمام کتابوں کا جو فیضان ہے وہ فیضان الحمدللہ مخطوط المدینہ کی مطبوعہ اور بالخصوص امیر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے عقائد اور ایمانیہ سے متعلق علم ہونا چاہیے۔ بارِ شریعت کا پہلا حصہ موجود۔ مزید اس کی جو ایک وضاحت، تو سب سے پہلے جس کتاب کو آپ مطالعے میں لیں اس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جس کو سر فہرست رکھیں کہ اس سے عقائد اور ہمارے ایمان کا تحفظ ہے۔ اس میں یہ اہم ترین کتاب ہے، اور اردو میں اتنی جامع کتاب اس موضوع پر شاید روئے زمین میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ نماز کے احکام لے لیں، اس میں آپ کو غسل، وضو وغیرہ، اگر صاحب نصاب ہے تو فیضان زکوٰۃ مخطوط المدینہ نے شائع کی ہے۔ حج فرض ہے تو رفیق الحرمین کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی حج کے متعلق ٹھیک ٹھاک علم ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے حوالے سے ضیاء صدقات بھی کتاب مخطوط المدینہ نے شائع کی ہے۔ تو یوں یہ کتابیں مخطوط المدینہ سے آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک لے لیجئے، قاعدہ لے لیجئے، سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان لے لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے۔ یہ ایک ایسے ذریعے ہیں جس سے علم حاصل ہوگا۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم